ون روڈ ون نیشن پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاک چین دوستی زندہ باد. سی پیک یا پاک چین اقتصادی راہداری کا نام سنتے ہی ہر پاکستانی کی آنکھوں میں پاکستان کا درخشاں مستقبل پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اس ملٹی بلین منصوبے کی کامیابی کے بعد پاکستان عالمی سطح پر ایک تجارتی ہب بن جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ملک دشمن طاقتیں اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی تہہ خاک کرنا چاہتی ہیں، تاکہ نہ ہی یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور نہ ہی وطن عزیز ترقی کے منازل پر چہل قدمی کر سکے. ان ملک دشمن طاقتوں میں سے ایک تو بھارت کے نام سے بالکل واضح ہے، جس کو مقامی سطح پر روایتی حریف یا ملک دشمن کا لقب میسر ہے. لیکن سی پیک کے منصوبے کو ختم کرنے یا دہشت گردی کی وارداتوں کے ذریعے سے اس کی افادیت کو ختم کرنے میں بھارت اکیلا نہیں، بلکہ امریکی اور صہیونی سرپرستی میں بھارت کے ساتھ ساتھ ایران بھی اس منصوبے کو ناکام بنانے میں پیش ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کی ابتدا خنجراب گلگت سے ہوتی ہے اور انتہا بلوچستان کے ضلع گوادر کے ساحلی پورٹ گوادر پورٹ پر ہوتی ہے. اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے تو ویسے کئی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے، لیکن اس ضمن میں خطرناک منصوبہ یہ ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کی ابتدائی اور انتہائی علاقوں میں ملک دشمن عناصر کے ذریعے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے. چنانچہ گلگت بلتستان میں بھارت ایران کے ساتھ مل کر ولایت فقیہ کے علمبردار شیعہ نوجوانوں کو اس منصوبے کے خلاف استعمال کر رہا ہے. نومبر 2016 کو یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر گلگت کی جامعات میں ہلڑ بازی اور حقوق کے نام پر دھرنوں کے ذریعے سے انتظامیہ کو مفلوج کرنے کی کوشش اسی منصوبے کا حصہ تھی، جس کی قیادت آغا راحت حسینی، امین شہیدی، راجہ ناصر عباس اور ساجد نقوی اس وقت سے ابھی تک کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں بھارت ایران کے ذریعے سے بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے. رفاہی کاموں کے نام پر ایران گلگت بلتستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک قائم کر رہا ہے، جہاں سے ایران ایک طرف تو شیعہ دہشت گردوں کو بھرتی کر کے شام و عراق جنگ کے لیے بھیج رہا ہے، جبکہ دوسری طرف انہی دہشت گردوں کو بھارت اور ایران کی مشترکہ مفادات کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نومبر 2016 میں سی پیک پر پہلے تجارتی قافلے کی روانگی سے قبل حکام نے خنجراب سے چلاس تک کے علاقے کو خطرناک قرار دے کر فل پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا. یاد رہے کہ اکتوبر 2016 کو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے مذہبی پیشوا محسن نجفی کا نام اس وقت فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا گیا تھا. جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کا رفاہی ادارہ گلگت بلتستان سے شیعہ جنگجو شام و عراق بھیجنے کے ساتھ ساتھ پاک چین اقتصادی راہداری کے خلاف بھی سرگرم عمل ہے. گلگت بلتستان میں ایرانی ایجنڈے کی کامیابی کے لیے ایران کا سفارتی عملہ بھی براہ راست ملوث ہے اور مختلف ناموں سے مقامی شیعہ نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. اس بارے میں ہوش ربا پیش رفت تب سامنے آئی جب جون 2016 میں پاکستانی حکومت نے ایرانی سرکاری ریڈیو اور ٹی وی کے بیورو چیف حسین سرائی کے ویزے میں توسیع سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ ان پر الزام تھا کہ وہ پاکستان میں موجود ایرانی سفارتی عملے کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ پروگراموں میں شرکت کر رہے تھے. موصوف پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک خاص کر برادر اسلامی ممالک سے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتے رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں واقع ایرانی سفارت خانے کے کلچرل کونسلر مرادی اور حسین سرائی دیگر سفارتی اہلکاروں سے مل کر کئی دفعہ متعلقہ اداروں سے NOC لیے بغیر گلگت بلتستان میں فرقہ وارانہ پروگراموں میں شرکت کرتے رہے ہیں. ذرائع کے مطابق ان اہلکاروں نے سکردو میں فرقہ وارانہ پروگرام حسین سبکہ میں بھی شرکت کی تھی، جہاں پر ملک مخالف اور فرقہ وارانہ نعرے لگائے گئے تھے. یہ ایرانی اہلکار جہاں فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے تو وہیں گیم چینجر منصوبے سی پیک کو سبوتاژ کرنے میں بھی پیش تھے. گلگت بلتستان کے علاوہ پاک چین اقتصادی راہداری کے انتہائی علاقے بلوچستان پر بھی بھارت اور ایران نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں. کلبھوشن یادو نیٹ ورک ہو
یا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور عزیر بلوچ کے ملک دشمن سرگرمیاں ہوں، یا پھر آئے روز پاکستانی بارڈر پر ایرانی فورسز کی گولہ باری ہو، ان سب واقعات کی کڑیاں ایران کے ذریعے سے بھارت سے ملتی ہیں، کیونکہ وطن عزیز میں بھارت کے ساتھ فطری طور پر نفرت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے مقامی طور پر ایجنٹ نہیں ملتے، لیکن پڑوسی ملک ایران مذہبی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے مقامی شیعہ آبادی کو ورغلا کر بھارت ایران مشترکہ مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ملک کے وسیع تر مفاد اور سی پیک کے گیم چینجر منصوبے کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی اور ایرانی سازشوں کا قلع کما کرنا تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ وطن عزیز کو دشمن عناصر کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔